جناب آغاز کرتے ہیں اور علامہ مفتی محمد آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کس انداز میں ان کے فضائل و مناقب پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبحان اللہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا سبحان اللہ، ذلک فوز العظیم۔ بے شک بے شک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام قائم فرمایا ہے اور اپنی وحی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، اور اس وحی کے سب سے پہلے جو امین بنتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہوا کرتے ہیں، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو فطرت سلیمہ عطا فرماتا ہے اور وہ حق کو قبول کر کے نبی کے مشن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور سب سے پہلے قبول کرنے والی جو جماعت تھی اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی بنیاد پر ہی صحابیت کا شرف اور لقب عطا ہوا، اور یہ وہ جماعت تھی جس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد جس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ضرورت پیش آئی، ہر اعتبار سے یہ حضرات جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتے رہے، اور ان کا اولین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بھی ان سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ افراد جو ہے امت کے دیگر افراد سے فضیلت اور کمال اور مرتبے اور شان میں امت کے دیگر افراد سے فوقیت رکھتے ہیں، بے شک بے شک، کیونکہ یہ اس وقت وابستہ ہوئے کہ جب بڑے مصائب اور آلام اور بڑی مشکل زندگی تھی، اور مشکل زندگی اور مزید مشکل بنا دی گئی تھی کہ ہر طرح کی مصیبتیں جو ہے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی تھی جو حق کو قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ جماعت صحابہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر حضور پر ایمان لائی، اور پھر حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر اعتبار سے وہ آگے رہے۔ انہی میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بلکہ سر فہرست ہیں۔ جو فہرست ایک ہے اس میں سر فہرست ہیں، یعنی بالکل بلندی پر ہیں، اور آپ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے 6 برس بعد، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت اس واقعے کے 6 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی سے جو عرب کا رواج تھا اس سے ہٹ کر تعلیم کی طرف آپ کا رجحان رہا، اور آپ نے اس دور میں کہ جب کوئی اس طرف لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور پھر اس بنیاد پر آپ نے ایک کاروبار اپنا شروع کیا، اور چونکہ فطرت اور طبیعت میں دیانت اور ایمانداری بلا کی تھی، کسی کا حق غصب کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس دیانت اور اس فطانت کی بنیاد پر، اس ایمانداری کی بنیاد پر، اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پر وہ کاروبار میں بھی آگے ترقی کرتے چلے گئے، اور ایک جو ہے وہ مشہور اور کامیاب تاجر کے طور پر پہچانے لگے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے علاوہ بھی سیاسی اعتبار سے بھی آپ کا خاندان جو ہے وہ سرداروں کے خاندانوں میں آتا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کا خاندان جو ہے ایک جاہ و منصب رکھتا تھا۔ 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی خالہ کے گھر ایک بار تشریف لے گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرو فلاح پاؤ گے، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے حضرت عثمان کے دل پر اثر کیا انہوں نے، اور جب وہ واپس آئے اور اس پر غور کرتے رہے، پھر صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی اور اس چیز کا ذکر ہوا، تو صدیق اکبر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے، اور حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ عثمان، میں تمہارا
اور سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے حق کو قبول سبحان کروں۔ اللہ، سبحان بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو حضرت عثمان غنی نے قبول فرما لیا، اور پھر ہر اعتبار سے چاہے جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان غنی نے اپنے کثیر مال کو اسلام کی ترویج کے لیے خرچ فرمایا۔ بے شک۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور صلہ رحمی کی بات آئی تو ہر اعتبار سے، ایک صحابی کو قرض دیا، جب وہ واپس کرنے آئے تو آپ نے واپس نہیں لیا۔ ہر جمعے کو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے، کسی جمعے کو غلام آزاد کرنا رہ جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد فرمایا کیا کرتے۔ بات ہے۔ اسی طرح مجہز جیش العسرہ کا لقب آپ کو حاصل ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت تنگی کا معاملہ تھا، اس وقت اس لشکر کی تیاری میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کرنے والے حضرت عثمان غنی کہ 100 اونٹ ایک اعلان پر حضور کے طلب فرمانے پر 100 اونٹ کا اعلان، دوسری بار 200 اونٹ کا سامان سمیت، تیسری بار 300 اونٹ کا، اور راوی روایت کرتے ہیں کہ جب اس کے دینے کا وقت آیا تو ٹوٹل 600 بنتے تھے، آپ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے، 1000 دینار جو ہے وہ صدقہ دیے، صدقے کے طور پر، یعنی اس میں مالی امداد دی، اور اس کے بعد 10,000 دینار مزید دیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 1000 درہم جو ہے وہ آپ نے پیش کیے تو حضور نے اسے اپنی گود میں رکھا، اور حضور اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور مسرت کا اظہار فرما رہے تھے، اور حضور نے ایک جملہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت عثمان وہ ذات اقدس ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہیں یہ سند حاصل ہے کہ عثمان سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، کیا کیا، لہٰذا یہ سیرت مبارکہ اور بہت سارے مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر پیش نظر آتے ہیں۔ خاص کر آپ کی جو شہادت کا معاملہ ہے اس میں بھی اتنی بڑی سلطنت کا جو خلیفہ ہے، کیا چند بلوائیوں کا سر قلم کرنا یا ان کو روکنا کوئی ان کے لیے مشکل تھا، لیکن سرزمین عرب پر مدینہ منورہ میں لوگوں کا خون بہانا آپ کو منظور نہیں تھا، اس لیے آپ نے روک دیا اور شہادت کو قبول کیا۔